اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا مرحوم ہاشم حداد موسوی، ان کے حالات زندگی اس کتاب میں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے بیان کیے۔ کتاب کے چھٹے مرحلے میں آیت اللہ طہرانی اتباط عالیات کی زیارات کے غرض سے عراق تشریف لے گئے اور اس سفر کے دوران انہوں نے مرحوم حداد کو ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا کثرت سے مطالعہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ لہٰذا اس کتاب کے مضامین پر، اس کتاب کی شخصیت کے بارے میں آیت اللہ طہرانی یہاں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اب تک 2 دروس میں آیت اللہ طہرانی کے کچھ نظریات کو بیان کیا اور کچھ نظریات کو ابھی یہاں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اس کتاب روح مجرد سے ان مطالب کو جو ابن عربی سے متعلق انہوں نے تحریر کیے، اس سے تفصیل سے آپ خود مطالعہ کر لیں، تحقیق کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایک نہایت ہی گراں قدر محقق جو عصر حاضر کے محقق ہیں، آیت اللہ ڈاکٹر شیخ محمد حسن وکیلی، انہوں نے 320 صفحات پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا ٹائٹل ہے محی الدین شیعہ خالص۔ اس کتاب کے اگر آپ مضامین کو مد نظر رکھیں تو اس میں آغاز میں انہوں نے اس موضوع پر بحث کی ہے کہ ابن عربی کے شیعہ ہونے کے بارے میں بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرا جو موضوع انہوں نے یہاں اس کتاب کے اندر بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ بزرگ شخصیات، نامور شخصیات کے شیعہ ہونے کے بارے میں اگر بحث کی جائے تو اس بحث کا کیا فائدہ ہے۔ پس پہلا عنوان بطور خاص ابن عربی سے متعلق تھا اور دوسرا عنوان بطور عام تمام شخصیات سے متعلق تھا کہ ان کے تشیع کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے تو کیا فائدہ ہوگا۔ تیسرا اہم نقطہ جسے ابن عربی کے تعارف سے متعلق اور ان کے تشیع سے متعلق آیت اللہ وکیلی نے اس کتاب کے اندر بیان کیا، وہ تشیع کے معانی ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم ٹائٹل ہے۔ انہوں نے تاریخی ادوار کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تاریخی ادوار میں تشیع کے چہرے کا تعارف کروایا ہے بطور اجمال، اور شیعوں کی 6 اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ پہلی قسم تشیع تفصیلی ہے۔ تشیع تفصیلی میں ڈاکٹر وکیلی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو امام ماننا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ماننا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ماننا، باقی تمام افراد جو اس وقت امیر المؤمنین کے مد مقابل آ کر جنہوں نے قیام کیا اور خلافت راشدہ قائم کی، ان تمام سے امیر المؤمنین کو افضل جانتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین ماننا، یہ ہے تشیع تفصیلی۔ دوسری قسم ڈاکٹر وکیلی یہاں تشیع سے متعلق جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے تشیع تربیعی۔ اس میں بطور معمول ڈاکٹر وکیلی اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ طرز تفکر جو سلفیوں میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ ان شخصیات کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
بے ترتیب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور خلیفہ بنے، ان میں سے آخری خلیفہ ان کے بارے میں نزاع قائم ہو گیا کہ یہ آخری خلیفہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں قتل کر دیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قاتل کون تھا؟ اکثر انگلیاں سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرف اٹھائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ تیسرے خلیفہ کے قاتل ہیں، لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے خلاف قیام کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ جنگیں کہ جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے مد مقابل آ کر لڑی گئیں، حضرت سے جنگ لڑی گئی، حضرت کے قتل کرنے کا پلان ترتیب دیا گیا تاکہ انہیں قصاص کیا جائے، یہ تمام وہ افراد تھے کہ جو علی ابن ابی طالب کو چوتھے مقام پر بھی خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہیں تیسرے خلیفہ کا قاتل سمجھتے تھے۔ پس تشیع تربیعی ان افراد کے لیے ہے کہ جو ایسے حساس برہے میں علی ابن ابی طالب کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ پہلے خلیفہ کو بھی مان رہے ہیں، دوسرے کو بھی مان رہے ہیں، تیسرے کو بھی مان رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں، یعنی ان کی اقتداء کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر۔ اور جو افراد ان کے خلاف قیام کر رہے ہیں، جن میں پہلی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، تیسری جنگ ہوئی، ان تمام افراد کے اور ان کے بانیوں کے مد مقابل علی ابن ابی طالب کی سائیڈ لینے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے تاریخ میں، اور انہیں تشیع تربیعی کے عنوان سے اور ٹائٹل سے یاد کیا جائے گا۔ تیسری قسم جو آیت اللہ وقیلی نے یہاں بیان کی ہے وہ ہے تشیع محبتی۔ تشیع محبتی کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ سے قلبی محبت رکھنا، اور جو افراد اہل بیت علیہم الصلاۃ سے قلبی عقیدت اور محبت رکھتے ہوں، ایسے افراد کو تاریخ میں شیعہ بھی کہا گیا اور ایسے ہی افراد کو تاریخ میں رافضی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ رفض کرتے ہیں، ان افراد سے دوری کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ کے مد مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پس اسے در حقیقت تشیع تفصیلی کے ذیل میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تشیع محبتی کے عنوان سے آیت اللہ وقیلی نے یہاں اسے بیان کیا۔ اور پھر چوتھی قسم جو ہے وہ ہے تشیع امامتی، یعنی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو، وہ شخص تشیع امامتی کا حامل ہوتا ہے، یعنی وہ افراد جو وسط میں اماموں سے انحراف اختیار کر گئے، وہ افراد جو زیدی بن گئے، وہ افراد جو اسماعیلی بن گئے، وہ افراد جو فتحی بن گئے، اور وہ افراد کے جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے انحراف اختیار کر کے 12 اماموں کی امامت کے معتقد نہیں رہے، وہ اس تشیع امامی کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے اور انہیں تشیع امامی کا ٹائٹل نہیں ملے گا۔ اور پھر 5ویں قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے تشیع فقہی، یعنی انسان اپنی فقہ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ سے لے، یعنی منبع فقہ کون ہو؟ کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے جو غیر معصوم ہے، بلکہ معصوم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے انسان فقہ آل محمد کو دریافت کرے اور اس پر عمل کرے، ایسے شخص کو تشیع فقہی کہا جاتا ہے، یعنی فقہاً ایسا شخص شیعہ ہے۔ اور آخری قسم جسے ڈاکٹر وکیلی یہاں بیان کر رہے ہیں وہ ہے تشیع ثقافتی، یعنی آج کے دور میں وہ امور کے جو ثقافتاً شیعہ ثقافت کا حصہ ہیں، جنہیں شعار تشیع کہا جاتا ہے، وہ فرد کے جو ان ثقافتی امور کی پاسداری کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، اسے تشیع ثقافتی کا ٹائٹل حاصل ہوتا ہے اور وہ شیعہ ثقافتی ہے۔ لہٰذا ان عناوین کو بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر وکیلی در حقیقت اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تشیع کی مختلف انواع و اقسام معلوم ہو۔ اب معلوم ہو کہ تاریخی شخصیات، نامور شخصیات ان ٹائٹلوں میں سے کس ٹائٹل کے اندر آ کر فٹ ہوتی ہیں اور انہیں اس ٹائٹل سے متعلق شیعہ کہا جا سکتا ہے۔
اور اس کے بعد جو اگلی بحث ڈاکٹر وکیلی یہاں کر رہے ہیں وہ تقیہ سے متعلق ہے کہ ہماری تاریخی شخصیات بہت سی ایسی گزری ہیں، نامور تاریخی شخصیات گزری ہیں جو عقیدتاً اہل بیت علیہم الصلوۃ سے مودت عقیدت کا اظہار رکھتی ہیں، باطناً شیعہ ہیں لیکن اپنے نظریے کو اور اپنے عقیدے کو چھپاتی ہیں اپنی جان کے خوف کی وجہ سے۔ آگے جو بحث 5ویں نمبر پر ڈاکٹر وکیلی اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ افراد کی تشیع کو یا ان کے شیعہ ہونے کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دفعہ باطنی آثار کو، باطنی مراتب کو پہچانتے ہوئے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شیعہ باطناً شیعہ ہے یہ شخص، یا انسان ان کی کتابوں کو، ان کے آثار کو مطالعہ کرتا ہے اور ان آثار میں وہ موارد جو ان کے تشیع کے اوپر دلیل ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے، چونکہ اس نے اپنے باقی ہم عصر جو نظریات ہیں ان کے خلاف قد علم کرتے ہوئے اپنا ایک ایسا نظریہ قائم کیا ہے کہ جو تشیع سے ملتا ہے، لہٰذا اسے شیعہ کہا جائے، یا اپنے نظریات سے جو اپنے عصر میں موجود دوسری شخصیات ہیں، جو دوسرے گروہ اس وقت دینی موجود ہیں، ان کے اعتقادات سے، فقہی اعتقادات سے، عقیدتی اعتقادات سے انحراف کرنا، اختلاف کرنا اور اپنی مستقل رائے قائم کرنا، اور وہ رائے کا قائم کرنا جو شیعوں کی رائے ہے۔ لہٰذا تیسرا راستہ اس باب میں یہ بن سکتا ہے کہ ان کے متعلق مختلف دانشمندوں کی رائے کو دریافت کرنا کہ مختلف دانشمند ان کے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں، آیا انہیں شیعہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ اور آخری مورد جو اس باب میں بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس دور کے کیا قرائن موجود تھے، کیا حالات موجود تھے، ان حالات، قرائن اور شواہد کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بارے میں، ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ چھٹا موضوع جسے ڈاکٹر وکیلی اس کتاب میں ابن عربی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے ابن عربی کے تشیع کو بیان کرنا۔ اس موضوع میں سب سے پہلے ابن عربی کے حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں، پھر وہ شخصیات جو ان کی آئیڈیالوجی پر اثر انداز تھی ان شخصیات کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور پھر ان کے تشیع کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ سے متعلق ان کی کیا رائے تھی، حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا سے متعلق ان کی کیا رائے تھی، 12 ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ سے متعلق ان کی کیا رائے تھی، یعنی اگر وہ 12 اماموں کو امام مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تشیع امامی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو باقی تمام افراد سے افضل جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تشیع تفصیلی رکھتے ہیں، اگر وہ امیر المؤمنین کو چوتھے مقام پر چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور جو امیر المؤمنین کے خلاف جن لوگوں نے قیام کیا ان تمام افراد کو باطل جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تشیع تربیعی رکھتے ہیں۔ پس اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اور بحث کے فائدے کا علم ہو جاتا ہے، اور ان کے پھر شیعہ ہونے کے بارے میں ان کے مختلف شاگردوں اور عقیدت مندوں اور مریدوں کے مذہب کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کس مکتب پر فائز تھے۔ پھر اسی کتاب کے آخر میں ڈاکٹر وکیلی کچھ اور شخصیات کے تشیع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ابن عربی سے متعلق جو محدث نیشاپوری نے مطالب بیان کیے ان مطالب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نہایت ہی گراں قدر کتاب ابن عربی کے بارے میں ڈاکٹر وکیلی نے تحریر کی، اور یقینی بات ہے مستند حوالہ جات کے ساتھ، مستند دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں ابن عربی کو شیعہ خالص ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی افراد آپ میں سے دلچسپی رکھتا ہو تو اس کتاب کو آن لائن بھی فارسی زبان میں ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آیت اللہ تہرانی نے یہاں ابن عربی سے متعلق جو مختلف مباحث کو بیان کیا، ہم ان مباحث کو یہاں نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی وہ مقامات کہ جہاں ابن عربی نے شیعہ معتقدات کے خلاف رائے قائم کی ان نکات کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں
اظہار رائے قائم کی جا رہی ہے، نظریہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا نظر رکھتے تھے، دوسری شخصیات نے کیا نظر دی، تفصیل سے آیت اللہ طہرانی نے بحث کی ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اتنا طول و تفصیل سے ابن عربی کو اس وقت مورد گفتگو قرار دیں۔ اگر ضرورت پیش آئی تو جب ابن عربی کے بارے میں اگر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا مقصود ہو یا ان کے آثار کا اگر مطالعہ شروع کیا جائے تو اس وقت ان موضوعات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ ڈاکٹر وکیلی کی اس کتاب کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ اور بیان کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر وکیلی نے کیا کہا۔ ابھی آج کی گفتگو میں در واقع اس تقیہ کے مورد کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر وکیلی نے بھی ایک ایسا ہی مورد اشارہ کیا کہ شیعہ شخصیات اور شیعہ افراد طول تاریخ میں اس قدر مظلوم واقع ہوئے ہیں کہ انہیں بسا اوقات اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات کو چھپانا پڑتا تھا اپنی زندگی کی بقا کی خاطر۔ یہاں در واقع آیت اللہ طہرانی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ مبانی میں اور شیعہ نقطۂ نظر میں جو مختصات تشیع میں سے ہے وہ عقد متعہ ہے، یعنی نکاح متعہ ہے۔ یعنی شیعہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نکاح دو اقسام پر مشتمل تھا۔ ایک نکاح نکاح دائم تھا اور ایک نکاح نکاح موقت تھا جسے متعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے فقہی احکام ہیں، اس کی اپنی فقہی تفصیلات ہیں جو توضیح المسائل میں اور فقہی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ البتہ بہت منفی پروپیگنڈا ان موضوعات سے متعلق لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ من گھڑت باتیں، من گھڑت کہاوتیں، من گھڑت واقعات لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں۔ بالخصوص وہ افراد جو شیعوں سے عناد رکھتے ہیں، انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں باتیں اور شیعوں کی طرف نسبت دے کر ان کی جو ہے وہ توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی در واقع یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ متع کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے گا اور زنا کرنے والے شخص کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی اس قدر اسلامی معاشرہ انحطاط کا شکار ہو چکا ہے کہ متعہ کو قبول نہیں کیا جا رہا، کہ جو کبھی چلو آپ اتنا تو مان لیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جائز تھا، پہلے خلیفہ کے دور میں جائز تھا، دوسرے خلیفہ نے آ کر اس کو حرام قرار دیا یا اس سے منع کیا، پس پہلے دور میں اور دوسرے دور میں تو آپ اس کو تسلیم کریں نا کہ یہ جائز تھا۔ جب جائز عمل تھا، حلال محمد تھا، تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ یہ حلال محمد ہے اسے انجام دے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ شخص کے جو حرام محمد واضح شریعت میں، اور نہ صرف شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ بلکہ تمام ادیان میں وہ عمل جو حرام ہے اس کے مرتکب کو آزاد کر دیا جائے۔ یعنی اس قدر اسلامی جو طرز تفکر ہے وہ انحطاط کا شکار ہو چکا ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بس اوقات اپنے عقیدے اور نظریات کے خلاف اظہار کرے۔ آیت اللہ طہرانی روح مجرد میں ایک واقعہ یہاں پر نقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان متعصب لوگوں کے علاقوں میں یا جا کر ان کی جگہوں پر وہاں زنا کر لے، وہاں لواط کر لے، تو وہاں ان کے اوپر کوئی شرعی قوانین نافذ نہیں کیے جائیں گے، انہیں آزاد کر دیا جائے گا، انہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ شخص نے وہ کام کیا ہے کہ جو سنت رسول میں یعنی جو دور رسول میں رائج تھا، جو احکام اسلامی میں باقاعدہ بیان ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور پہلے خلیفہ کے دور میں بھی اصحاب قبار اس پر عمل کیا کرتے تھے، اگر کوئی شخص آج کے دور میں اس عمل کا اعلان کرے، اظہار کرے یا عمل کرے تو اسے جو ہے وہ زنا کی نسبت دی جاتی ہے یا اسے قتل کی نسبت دی جاتی ہے، اور قتل کرنے کے لیے آگے اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر نکاح متعہ کرے تو نکاح متعہ جسے اللہ نے اور رسول نے حلال قرار دیا اور دوسرے خلیفہ نے انہیں آ کر حرام کر دیا اور کہا کہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ خوب، اب وہ افراد کے جو دوسرے خلیفہ کے
اس اعلان سے اختلاف کا اظہار کریں، انہیں رافضی کہا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ قتل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور رفض یعنی دوری کرنا، یعنی ترک کر دینا سنت خلیفہ ثانی کو۔ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع جرم ہے اور دوسرے خلیفہ کی اطاعت جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، اور یہ بات نادرست ہے۔ یہاں آیت اللہ طحرانی در واقع شیخ محمد بن ابی جمہور سے ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک متعصب سنی اور متعصب شخص کے ہمسائے میں ایک بیوہ خاتون رہا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خاتون بیوہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اکثر اس گھر میں آیا جایا کرتا ہے، اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، نامحرم ہے، کیسے داخل ہو رہا ہے؟ ایک دن وہ اس شخص کو روک کے پوچھ لیتا ہے کہ آپ اس گھر میں کیوں آتے ہیں؟ یہ تو بیوہ خاتون کا گھر ہے، آپ کی کیا آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ در حقیقت میں نے اس خاتون سے نکاح متعہ کیا ہے، اس وجہ سے میں اس کے پاس آیا کرتا ہوں۔ اب یہ سننا تھا کہ یہ طیش میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ اس متعصب شخص نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کے مارکیٹ میں اور بازار میں تمام لوگوں کے سامنے لے گیا اور اعلان کیا کہ میں نے نکاح متعہ کے قائل رافضی کو پکڑ لیا ہے، آؤ آ کر اسے سزا دیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جہاں متعصب قسم کے لوگ آباد ہوں وہاں ایسے وحشیوں کی طرح بھاگتے ہیں، بغیر تحقیق، بغیر جستجو، بغیر قوانین، بغیر عدالت، خود ہی سب کچھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے اس کا احاطہ کر دیا، سب لوگ اپنا جو ہے وہ انتقام لینا شروع کر دے کہ ایسے میں قاضی تک اطلاع پہنچتی ہے اور اسے قاضی کے محکمے میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب قاضی کے سامنے یہ لوگ اپنا کیس پیش کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے متعہ کیا ہے اور یہ فعل حرام قرار دیا ہے، سنت خلیفہ کو اس نے توڑا ہے، تو اس کے بارے میں آپ حکم صادر کریں۔ اب اس قاضی کا جو منشی تھا وہ باطناً شیعہ تھا، اس کو بات کا اندازہ ہو گیا، اس نے قاضی سے اجازت لی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ آدمی ابھی ڈرا ہوا ہے، خوف میں مبتلا ہے، میں اسے کہیں تنہائی میں لے جاؤں اور اس سے اعتراف لیتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے، پھر آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں۔ قاضی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اسے تھوڑا پانی شانی پلائیں اور اس کے بارے میں اس سے اعتراف لیں۔ یہ منشی اسے سائیڈ پر لے جاتا ہے اور جا کر اس کے کان میں کہتا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو قاضی کے سامنے جا کر کہو کہ میں نے زنا کیا ہے، اور اگر بچنا نہیں چاہتے ہو تو پھر کہو میں نے متعہ کیا ہے۔ یہ کہہ کے تو اس کو واپس لے آتا ہے۔ اب قاضی بتاتا ہے کہ جی بتائیں کیا اس نے اعتراف کیا ہے؟ تو منشی کہتا ہے کہ یہ تو زنا کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب خود اس شخص سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ بھئی تم نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے تو زنا کیا ہے۔ اچھا زنا کیا ہے تو جاؤ بھئی اس کو چھوڑو، ایسے خام خواہ تم لوگ اس کو بے قصور آدمی کو اٹھا کر ہمارے پاس لے آئے۔ وہ افراد جو پہلے اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، کہا بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے سنا کہ آپ نے متعہ کیا، لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ رفع دفع ہو کے وہ بھی سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس واقعے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر انسان اس عمل کو، جس عمل کو اللہ نے حلال قرار دیا، اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں جو عمل جائز تھا، جو پہلے خلیفہ کی زندگی میں عمل جائز تھا، دوسرے خلیفہ نے اس کو جب تحریم کیا تو آج اس قدر اس کی شدت سے مخالفت ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر اس نے متعہ کیا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس قدر شدت کا ماحول ایجاد ہو چکا ہے معاشرے کے اندر۔ اب ایسے میں اگر کوئی شخص اعتقاداً شیعہ ہو، فقہاً شیعہ ہو، اگر ایسے میں کوئی شخص ان نظریات کا اظہار کرے جو داعشی طرز تفکر کے برخلاف ہوں، تو یقینی بات ہے معاشرے میں اس کے لیے بہت ہی سخت دور ہوگا، بہت ہی دشوار زندگی سے اس کو گزرنا ہوگا۔ تو ایسے میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان تقیہ کرتے ہیں۔ تو ابن عربی جیسی شخصیت بھی اپنی زندگی میں تقیہ کی حالت میں تھے۔ اب آگے یہاں آیت اللہ طحرانی ایک مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ دو شخصیات کو شیعہ سمجھتے تھے۔ ان دو شخصیات میں ایک ابن عربی کی شخصیت ہے اور ایک ملا رومی کی شخصیت ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم محی الدین ابن عربی کو بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی کتاب فتوحات مکیہ کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے۔ مرحوم قاضی کی نظر یہ تھی کہ ابن عربی عرفائے کاملین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کتاب فتوحات مکیہ میں بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے شیعہ ہونے کی علامت ہے، اور بے شمار ایسے نظریات ابن عربی نے فتوحات میں بیان کیے ہیں جو اہل سنت کے مسلمات سے متضاد ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ قیاس پر عمل کرنے کی ابن عربی نے شدت سے مخالفت کی ہے، اور قیاس ان کے بنیادی منابع میں سے ایک منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پس جب ابن عربی قیاس کا مخالف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ ابن عربی نے کتاب فتوحات مکیہ کو تحریر کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے میں کتاب کو جب تحریر کیا جاتا تھا تو کاغذ پر قلم سے تحریر کیا جاتا تھا، اور قلم سے تحریر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو پانی چھو جائے تو سیاہی پھیل جاتی ہے، رفتہ رفتہ مرور زمان کے ساتھ، مرور وقت کے ساتھ وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تو ابن عربی نے کتاب فتوحات مکیہ کو تحریر کرنے کے بعد اس کے اوراق کو خانہ کعبہ کی چھت پر پھیلا دیا، اور یہ عہد کیا کہ 1 سال تک یہ اوراق اسی طرح سے خانہ کعبہ کی چھت پر موجود رہیں گے، اور 1 سال میں جتنی بارشیں آئیں، جتنے طوفان آئیں، جتنا دھوپ پڑے، یہ پڑے رہیں وہاں پر۔ 1 سال کے بعد یہ اوراق میں نیچے اتاروں گا، تو اے خداوند متعال اس کتاب میں جو باطل امور ہیں، جو نادرست امور ہیں، ان کو تو مٹا دے۔ تو ابن عربی نے ایسا ہی کیا، اور 1 سال کے بعد جب اس کتاب کو وہاں سے اتارا گیا تو اس سے ایک حرف بھی، ایک کلمہ بھی مس نہیں تھا، سب کلمات موجود تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابن عربی بہت جلیل القدر شخصیات میں سے ہے۔ اب پھر یہاں آپ سوال کریں گے کہ وہ مطالب جو شیعہ معتقدات کے خلاف ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ آپ ڈاکٹر وکیلی کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ یہ خود آیت اللہ تہرانی نے بھی اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ ابن عربی کی کتابوں میں تحریف کی گئی ہے۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ملا رومی کو بھی ایک نہایت ہی بلند پایا عارف جانتے تھے، اور ان کے اشعار سے استدلال کرتے تھے۔ انہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء کا خالص شیعہ جانتے تھے۔ آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر تھی، اور وہ نظر پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ محال ہے کوئی شخص مرتبہ کمال پر پہنچے اور اس پر 12 اماموں کی ولایت کی حقیقت ظاہر نہ ہو، یہ محال ہے۔ پس اگر شخص کامل ہے تو کمال کا لازمہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی امامت کی حقیقت اس پر ظاہر ہو، وہ ان کی امامت کو تسلیم کرے، پھر مرتبہ کمال پر پہنچے، وگرنہ کمال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مزید آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توحید تک پہنچنے کا واحد راستہ یا اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ولایت ہے، اور ولایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کوئی مقام توحید پر فائز ہو۔ کیوں؟ چونکہ توحید تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، 2 یا 3 راستے نہیں ہیں۔ جب ایک ہی راستہ ہے تو جس نے بھی توحید کے مراتب کو طے کرنا ہے وہ مقام ولایت سے عبور کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء مشہور ترین عرفاء کو جو اہل سنت کے نام سے معاشرے میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اگر وہ کامل ہیں تو ان کے کمال کو دلیل قرار دیا جاتا ہے کہ وہ باطن میں شیعہ تھے اور ظاہر میں تقیہ کے حالت میں فائز تھے، اور اگر وہ کامل نہیں تھے تو پھر ٹھیک ہے آپ کہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔
کسی کے کامل ہونے کا یہ لازمہ ہے کہ وہ شیعہ ہے، تقیہ کے عالم میں ہے، اور اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ مرحوم حداد رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتوحات مکیہ کا ایک نسخہ ترکی زبان میں بھی موجود تھا، جس کی طرف وہ رجوع کیا کرتے تھے۔ چونکہ علی قاضی طباطبائی بنیادی طور پر ایران کے اس ایریا سے تعلق رکھتے تھے جہاں ترک آباد ہیں، تو زبان ترکی سے آشنائی تھی، تو ترکی زبان میں فتوحات مکیہ کا نسخہ جو ان کے پاس تھا اس کا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یا پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی جو مرحوم قاضی طباطبائی کے وصی قرار پائے تھے، ان کے بعد مکتوب وصیت تھی ان کے لیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے 2 گھنٹہ پہلے آغا قاضی کی خدمت میں جایا کرتا تھا، باقی شاگرد اور عزیز بھی موجود ہوا کرتے تھے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے لیے فتوحات مکیہ کی قرائت کیا کرتا تھا، وہ خود بھی سماعت کرتے تھے، دوسرے شاگرد بھی سماعت کیا کرتے تھے، اور اگر ایسے میں کوئی نامحرم شخص، کوئی اجنبی شخص محفل میں داخل ہوتا تو اس سے تقیہ کی خاطر اس کتاب کی قراءت کو متوقف کر دیا جاتا، روک دیا جاتا، اور مرحوم قاضی دوسرے موضوعات پر گفتگو شروع کر دیتے۔ تو آپ توجہ کریں کہ ہمارے شیعہ علماء میں بھی ایسے تنگ نظر متعصب قسم کے افراد موجود ہیں کہ جن سے تقیہ کی بہت اشد ضرورت ہے، اور انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انقلاب برپا کیا کہ اب اس تقیہ کی مقدار میں کمی آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی اگر ایسے موضوعات کو چھیڑا جائے تو بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نامور شخصیات کے نقل شدہ نورانی مطالب سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی پر لکھی جانے والی کتاب روح مجرد کے موضوعات پر گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔